کچھ لوگ کامیاب ہیں، کچھ لوگ ناکام۔ میں نے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور کیا اور میں نے کوشش کی کہ ذرا جاننے کی کوشش کروں کہ کامیاب کیوں لوگ ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ تو غور سے سنیں، کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام وداؤٹ پلاننگ نہیں کرتے، ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے۔ وہ ایک دن کی پلاننگ نہیں کرتے، 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور مسلمان سے پوچھو کل کا پلان، ارے یار کل صبح ہوگی پھر دیکھیں گے، صبح ہوگی پھر دیکھیں گے، کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو، اسپیشل ہو، کسی فیلڈ کا ماہر ہو، تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو 3:10 کا ٹائم، 5 بجے کا ٹائم، 4 بجے کا ٹائم، وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے۔ اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا، 2 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس، نتھنگ، کچھ بھی نہیں، نہ صبح کا پلان، نہ شام کا پلان، نہ کل کا پلان، نہ پرسوں کا پلان، کوئی پلان نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارٹ بنا کر کے آویزاں کر دیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے۔ میں خود میری آفس کے اندر، میری آفس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں۔ اس لیے کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے ہیں لوگ، کچھ بھی کام نہیں ہوتا، بس آئے آپ سے ملنے کے لیے، اور کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، کچھ کام کر رہا ہوں، نہ ان کو جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، نہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اور میرا ٹائم یوں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جانے کے لیے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے میں نے ابھی یعنی 2 دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں، اس لیے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، وقت کی قدر کریں۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، منصوبہ بناؤ، ایوری ڈے کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، آپ بڑے بڑے خواب دیکھو، اس لیے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت بھی کریں گے۔ لیکن آپ کے خواب ہی چھوٹے ہیں کہ کل آٹو رکشہ خرید لیں گے ہم، فیکٹری کا خواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ بڑے خواب دیکھو، اور جب بڑے خواب دیکھیں گے تو اس کی تکمیل کے لیے محنت کریں گے آپ۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خواب، میں زندگی میں یہ بنوں گا، پھر آدمی اس پر لگ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تیسری چیز، کبھی بھی رسپانسبلٹی سے بھاگے نہیں آپ، رسپانسبلٹی کو قبول کریں، ذمہ داری کو قبول کریں آپ۔ اور ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو بالکل کاہل ہوتا ہے، جسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اور ذمہ داری وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، دوسروں سے سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں دوسروں سے۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اس سے کچھ سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ قرآن کا فرمان ہے، عبرت حاصل کرو۔ دنیا میں کوئی بھی چینجز آتی ہو، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہو، کہیں سیلاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں کچھ ہوا، کہیں کچھ ہوا، آپ اس سے عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو۔ اور انسانوں سے بھی سبق سیکھو، کوئی ترقی پر تھا اس کو بالکل زوال پذیر ہو گیا، سبق سیکھو اس سے۔ کون سی چیز تھی جو اس کو زوال کی طرف لے گئی؟ کل تک شہر کے اندر عزت کی حیثیت سے گھوم رہا تھا، آج بے عزت کیوں ہوا؟ سبق سیکھو اس سے، ریزن تلاش کرو۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو آپ اچھی طریقے سے کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اور ایک خاص چیز، ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی چیز کے اندر آپ نے محنت کی اور جو رزلٹ آپ چاہتے تھے وہ رزلٹ آپ کو میسر نہ ہوا، تو اس رزلٹ کے میسر نہ ہونے پر آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ 100 بار گرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جب آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا، پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے۔ تو ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں اس کا درس دیتی ہے اور ہمیں اس کا پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ خوشحال لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں غور کریں، ان سے دوستی کریں، ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی فکر کیسی ہے، ان کا نظریہ کیسا ہے، ان کی پلاننگ کیسی ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے کی بنیاد پر یہ چیز آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب سے دوستی نہ کریں، غریب سے تو بہت دوستی کریں آپ، اس لیے کہ حضور نے غریبوں میں رہنا پسند فرمایا، اور غریب امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے 500 سال پہلے،
لیکن آپ کو دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب انسانوں کے ساتھ تعلق کر کے اس کامیابی کو جاننے کی کوشش کرو، اس کے ریزن کو تلاش کرو کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، کون سا فارمولا انہوں نے اپنایا. تو آپ جب ان سے قریب ہوں گے تو اس کے عوض کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. خاص طور پر اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ کامیاب دنیا کے اندر تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں. اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی لائف اسٹائل کو پڑھنے کے بعد جب اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ العظیم کامیابی ان کو نصیب ہوگی. ایک اور چیز کامیاب لوگوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، فیڈ بیک لیتے رہیں. کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے فلائٹ کے اندر چلے جائیے، ایئر لائنس والے آپ کو فارم دیں گے، فیڈ بیک بھر کے دے دیجئے. ہوٹل میں جائیے، فیڈ بیک لکھ کر کے دے دیجئے. تو وہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنی سروس کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے اپنا فیڈ بیک لو کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے، پروگرام کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ کی سوچ کے بارے میں کیا نظریہ ہے. ان کا فیڈ بیک لیتے رہیں تو آپ کو آپ کی کمزوری سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اور ایک چیز، اپنی صلاحیتوں پر تھوڑا سا بھروسہ کریں، اپنی صلاحیتوں پر. ہاں، یہاں پر میں صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے سے متعلق بات کرنے سے پہلے بہت سارے پیرنٹس ہیں، ممکن ہے کچھ ٹیچر بھی ہوں اور کچھ نہ بھی ہوں، تو ایک ٹیچر تو پرنسپل کی حیثیت سے موجود ہی ہے یہاں پر. تو ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے بچوں کو بدھو نہ کہیں، اسے کبھی یہ نہ کہیں کہ تو کچھ بن ہی نہیں سکتا. آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں، تو کیا بنے گا، تیری کیا اوقات ہے، تو ہاتھ گاڑی چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہے، بیٹے ہم تمہارے اندر وہ صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر مستقبل میں تمہارا نام بہت روشن ہوگا. جب آپ اپنے بچے سے یہ کہیں گے تو صلاحیت نہیں بھی ہوگی تو وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب آپ بدھو کہیں گے تو وہ عقل مند بھی ہوگا تو خود کو بدھو سمجھ کر محنت ختم کر دے گا. اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اپنے بچے پر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے بچے کی صلاحیت پر اعتماد کریں اور اس کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اچھی طریقے سے کچھ بننے کی اپنے اندر پوزیشن پیدا کر سکے. ایک اور چیز، اپنی انکم میں سے سیونگ کریں. آج ہمارا حال یہ کہ انکم 30 روپے کی، خرچہ 300 روپے کا، زندگی بھر قرض میں ڈوبے رہے. جہاں لڑکی کی شادی کا موقع آیا، یا اللہ آپ کہاں سے کریں گے؟ وجہ یہ کہ ہم نے سیونگ نہیں کی، ہم نے بچایا نہیں. کامیاب انسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیونگ کرتا ہے. انکم 300 روپے کی ہے تو 30 روپیہ خرچ کر کے 270 وہ سیونگ کرے گا. ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں. جیسا ایک جملہ میں نے کہا جو ساتھیوں کو بھی بہت پسند آیا، آپ کو بھی بہت پسند آیا، لیڈر بنتا ہے ریڈر سے. ایسے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات بدلتے ہیں خیالات بدلنے سے. یاسین شریف کی چند فضیلتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور یہ فضیلتیں بیان کرنے کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تقریباً 83 آیتیں 83 اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ 3-4 آیتیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک میں پوری یاسین شریف آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اور اس یاسین شریف کو یاد کر لینے کے بعد جب آپ ماہ رمضان المبارک کے بعد جو کچھ میں ابھی فضیلتیں بیان کروں گا، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے آپ عادی بن جائیں گے. اور جب ماہ رمضان المبارک کے بعد یاسین شریف پڑھنے کے آپ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم وہ ساری برکتیں، وہ ساری فضیلتیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف سے متعلق بیان فرمائی ہیں، وہ ساری برکتیں انشاءاللہ العظیم آپ کو حاصل ہوں گی. تو آئیے سب سے پہلے میں سورہ یاسین شریف کی چند فضیلتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے صلے میں 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار سورہ یاسین شریف کے پڑھنے پر
10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ سنن دارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اپنی شان کے مطابق پڑھی۔ فرشتوں نے جب اسے سنا تو کہا خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس کے لیے یہ سورت نازل ہوگی۔ اب سماعت فرمائیں، خاص طور پر یاسین شریف جو لوگ یاد کریں گے وہ اس فضیلت کو سماعت فرمانے کے بعد انشاءاللہ ضرور خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آگے کیا فرماتے ہیں فرشتے؟ اور خوشخبری ہے ان پیٹوں کے لیے جو اسے اٹھائیں، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اسے پڑھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دل کے اندر اللہ عز و جل سورہ یاسین رکھ دے اور جس پیٹ کے اندر اللہ عز و جل سورہ یاسین رکھ دے، اس پیٹ والے کے لیے فرشتے ملائک جو ہے وہ خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ دل بہت اچھا دل ہے جس میں قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین شریف موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ سورہ یاسین کی فضیلت میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر له فی تلک اللیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی رات میں بخش دیا، یعنی وہ بخش دے گا۔ اگر کوئی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پروردگار جل جلالہ وہی رات جس کے اندر اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن عطاء ابن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام حاجت پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ کس طریقے سے حاجتیں پوری فرماتا ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ یاسین اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک میں حفظ کر لی، یاد کر لی اور روزانہ اس کی تلاوت کے عادی بن گئے تو دن خوشی میں گزرے گا اور رات مغفرت کے پروانے کے حصول میں گزرے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کامل رکھیں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچی زبان اور کس کی ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص دن کے آغاز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، یقیناً میرا مولا اس پڑھنے والے کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابن دارمی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن شہر ابن حوشب قال قال ابن عباس من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی ومن قرأ فی صدر لیلہ اعطی یسر لیلتہ حتی یصبح۔ حضرت شہر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا
تو شام تک اس کا دن آسانی سے گزرے گا، اور جو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی رات آسانی سے گزرے گی۔ سبحان اللہ، صبح پڑھیں تو رات تک آسانی، رات کو پڑھیں تو صبح تک آسانی۔ اور پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 سے 7 منٹ۔ اگر آپ نے سورہ یاسین حفظ کر لی تو آپ کو اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے اللہ کی رضا اور حصول آخرت کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اور اپنے میتوں کے پاس اس کو پڑھو، یعنی جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی قبر پر جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات میرے معمول سے متعلق عرض کر دوں، میری پوری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے، اور زیادہ تر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں روزانہ صبح اپنے مرحومین کے لیے یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ میری عادت کے اندر شامل ہے۔ اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین، اسی طریقے سے اپنے والدین، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، مومنین و مومنات، سب کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے کہ آج میں اگر مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کروں گا تو جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر سورہ یاسین شریف پڑھ کر مجھے بھی ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے جو جیتے جی پڑھے، اور مرنے والوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو مرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میت کے لیے اس کو پڑھو، اس لیے مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ مرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر اور بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین پڑھا گویا کہ اس نے قرآن مجید 10 مرتبہ پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی مصیبت کا علاج کرتی ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس کا نام مدافع قاضیہ بھی ہے، جو اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جس نے اس سورت کو پڑھا اس کا یہ عمل اس کے 10 حجوں کے مساوی ہوتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو یہ اس کے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے۔ جس نے اس کو لکھا پھر اسے پی لیا تو اس سورت نے اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل کی، اور اس سے ہر کینہ اور بیماری کو خارج کر دیا۔ یہ فضیلت تفسیر در منصور کے اندر سورہ یاسین سے متعلق موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی فضیلتیں میں نے سورہ یاسین شریف سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میری اتنی گزارش بھی آپ سے ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر سورہ یاسین شریف کے ترجمے کو پڑھ لیں، شان نزول کو پڑھ لیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورہ مبارکہ کی عظمتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین روزانہ 3-4 آیتیں ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا آپ سحری کے بعد یاد کرنے کی عادت بنائیں۔